الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ ویلکم ٹو چینل روحانی پرواز۔ روحانی پرواز میں آج ہم مثانے کے درد کا وظیفہ، مثانے کے درد سے بچنے کا وظیفہ لے کر ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مثانے کا درد بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ یہ ایک موذی مرض ہے، یہ ایک موذی بیماری ہے۔ جہاں اس کا علاج ڈاکٹرز کرتے ہیں، وہاں روحانی معالجین کے پاس بھی، روحانی اسکالرز کے پاس بھی اس کا علاج موجود ہوتا ہے۔ صرف قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ آج مثانے کے درد کا وظیفہ پیش کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں وظیفہ عرض کروں، اس کا طریقہ پیش کروں، روحانی پرواز کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری اسلامی روحانی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور آپ ہماری خوبصورت اسلامی روحانی ویڈیوز سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اب میں عمل کی طرف آتا ہوں، وظیفے کی طرف آتا ہوں۔ مثانے کے درد کا وظیفہ، مثانے کے درد کا عمل، قرآنی عمل۔ مسلمان کا یہ خاصہ ہے، جسمانی امراض سے بچنے کے لیے جہاں مادی اسباب کو اختیار کرتا ہے، دنیاوی اسباب کو اختیار کرتا ہے، وہاں روحانی اعمال کے اوپر زیادہ فوکس کرتا ہے اور اسے اس پر زیادہ یقین بھی ہوتا ہے، بھروسہ بھی ہوتا ہے۔ کئی اللہ والوں کی زندگیاں جو کہ سنہری اوراق کی زینت ہیں، تاریخ کے سنہری اوراق کی زینت ہیں، ان کی زندگیوں میں سوائے روحانی اعمال کے علاج کے لیے اور کچھ بھی نہیں ملتا۔ ہمارے سینئر اللہ والے بہت بڑے بزرگ، ان سے کافی دفعہ ملاقات ہوئی، وہ فرماتے تھے کہ مجھے 15 سال ہو گئے ہیں، میں نے کبھی بھی ڈاکٹر سے رجوع نہیں کیا، نہ بیوی بچوں کا علاج ڈاکٹروں سے کروایا۔ جب بھی ہم بیمار ہوتے ہیں، قرآن کریم سے علاج تلاش کرتے ہیں یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث سے اس کا علاج تلاش کرتے ہیں، صلاۃ الحاجت پڑھتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، الحمدللہ کچھ دنوں میں شفا ہو جاتی ہے۔ بڑی حیرانگی ہوئی ان کی یہ بات سن کر کہ روحانی اعمال کے اوپر کتنا یقین ہے، روحانی اعمال کے اوپر کتنا بھروسہ ہے۔ روحانی اعمال کے اوپر جو یقین ان کو تھا، اسی قدر اللہ تعالیٰ نے نتیجہ ان کی زندگی میں انہیں دکھایا، اور ان کی زندگی میں ایک برکت تھی، ان کے گھر والوں کی زندگی میں بھی ایک برکت تھی۔ اس لیے ہمیں روحانی اعمال کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ کرنی چاہیے۔ سائنس پڑھنے والے یا پھر سائنس کے اوپر یقین رکھنے والے روحانی اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں، جس وجہ سے رسوائی مقدر بن جاتی ہے۔ بہرحال یہ تو چند باتیں تھیں جو ضروری سمجھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ اب جو ہے مثانے کے درد سے بچنے کا وظیفہ عرض کر دیتا ہوں، طریقہ بھی پیش کرتا ہوں۔ وظیفہ بڑا آسان ہے۔ آیت نمبر 53 سورۃ زمر، پارہ نمبر 24، آیت نمبر 53 سورۃ زمر، پارہ نمبر 24، آیت مبارکہ کی تلاوت کر رہا ہوں۔ آیت مبارکہ بہت خاص ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ آیت نمبر 53 سورۃ زمر، پارہ نمبر 24۔ اس آیت مبارکہ کو جس کے مثانے میں درد ہو،
اسے چاہیے کہ 11 دفعہ پڑھے اور پانی پہ دم کرے، پانی پی لے۔ یہ عمل 11 روز تک کرے، انشاءاللہ مثانے کا درد ختم ہو جائے گا۔ کنفرم ہو کہ مثانے کا درد ہے۔ خود بھی پڑھ کر پانی پی سکتا ہے اور کسی سے دم کروا کے بھی پانی پی سکتا ہے۔ انشاءاللہ مثانے کا درد جو ہے جاتا رہے گا، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے۔ یہ آیت مبارکہ توبہ کی طرف جو ہے انسان کو متوجہ کرتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اور اپنی کرم نوازی کو بیان فرما رہے ہیں۔ اور اس آیت مبارکہ میں یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو، یا عبادی، اے میرے بندو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، حد سے تجاوز کر بیٹھے ہو تو پریشان نہ ہو، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ یقیناً تمام گناہوں کو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بلا شبہ وہ ذات مغفرت کرنے والی، رحم کرنے والی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جہاں روحانی مرض کا علاج ہو رہا ہے، وہاں جسمانی مرض کا بھی علاج بزرگان امت نے تجویز فرمایا ہے، جو آپ کی نظر میں، آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ روحانی پرواز میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے روحانی پرواز کی طرف سے السلام علیکم۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو اینڈ اللہ حافظ۔